لیکن یہ کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ ایک پاکستان کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ بائی لیٹرل بھی ڈسکس ہوں گے؟ آپ کتنا یہ سمجھتی ہیں کہ پاکستان کے تعلقات میں جو بہتری آئی ہے پچھلے چند مہینوں میں، یہ کتنی دیر پا ثابت ہوگی اور پاکستان کے لیے کیا اس میں فائدہ نکل سکتا ہے؟ جی رضا دیکھیں، میں وہ مائیکل کوگلمن کی ٹویٹ دیکھ رہی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ جناب یہ ابھی چند پچھلے 6 7 10 سالوں میں یہ دوسرے وزیر اعظم ہیں شہباز شریف جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ملنے جا رہے ہیں. پہلی ٹرم میں ڈونلڈ ٹرمپ کی عمران خان گئے تھے، ہوں لیکن گوگل مین نے کہا کہ اس وقت ودرول فرام افغانستان تھی. تو بات یہ ہے کہ اب بھی کوئی مدعا امریکہ کی ضرورت کا ہی ہے، اور امریکہ کو جو ضرورت ہے وہ ملٹری اسٹریٹجک ہوتی ہے. اس کی کوئی انویسٹمنٹ، ایموشنل انویسٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان یا ساؤتھ ایشیا میں ایسی نہیں ہے. ہوں چائنا کو آپ کیسے پیچھے دھکیلیں، افغانستان میں اپنے فٹ ہولڈ کیسے جمائیں، وغیرہ وغیرہ. تو ایک تو وہ چیز ہے. دوسرا یہ ہے کہ غزہ کے سلسلے میں، مڈل ایسٹ کے سلسلے میں بھی ان کو گفتگو کرنی، انہیں ہمیں کچھ سے کچھ چاہیے، اس وقت ضرورت ہے. اور اس لیے اب اس میں کوئی تھوڑا بہت اگر آپ کو مدد امداد مل جائے تو وہ اور بات ہے. لیکن اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ مل رہے ہیں اس لیے کہ ان کی ضرورت ہے. جی اور میں سمجھتی ہوں کہ اس پہ بہت سارے لوگ ہمارے ہاں بہت ایکسائٹیڈ ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ یہ سوچنے کا وقت ہے، بہت تالیاں بجانے کا نہیں ہے کہ ہم سے کیا مانگا جا رہا ہے اور ہوں یہ ہمارے انٹرسٹ میں کتنا ہے، اس کی کاسٹ جو ہے وہ کیا ہوگی. کاسٹ صرف فائنینشیل نہیں ہوتی، کاسٹ پولیٹیکل ہوتی ہے، سوشل ہوتی ہے، بہت ساری کاسٹ ہوتی ہیں، اسٹریٹجک کاسٹ بھی ہوتی ہے. تو تو یہ بہت ساری چیزیں تو ان کی ضرورت ہے. تو وہ انہوں نے کہا کہ شرف باریابی بخشا. ہاں، تو عائشہ وہ بالکل آپ کو پتہ ہے، دیکھیں یہ بھی تو ایک بات ہے نا کہ پاکستان کی آئسولیشن کا کتنا ذکر ہوتا رہا. تو ظاہری بات ہے یہ ایک ہائی پوائنٹ ہوتا ہے کہ وہ ایسے ممالک جن کو کہ امریکہ جیسے ممالک، سپر پاور، ورلڈ پاور، ملٹری پاور، جب پہلے یہ کہا جائے بار بار کہ جی پاکستان ریلیونٹ ہو گیا ہے، پاکستان جو ہے اب انڈیا کے ساتھ ایک مستقل پارٹنرشپ ہے، پاکستان از نو ویئر، تو ایک تبدیلی تو آئی ہے، آپٹکس ہی صحیح. لیکن ان کو جو چاہیے، میں آپ کو اس کا وہیں سے سٹارٹ کرتا ہوں جو آپ نے کہا کہ ان کو کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے، اور وہ بگرام ایئر بیس. اب آپ کو پتا ہے انہوں نے، ٹرمپ صاحب نے لکھا کہ اگر ہمیں بگرام ایئر بیس نہ ملی تو بیڈ تھنگز ول ہیپن، ویری بیڈ، بڑے بڑے بولڈ کیپٹل میں لکھا. اب یہ افغان طالبان تو ہماری بات نہیں مانتے، ہم انہیں کہتے ہیں یار ٹی ٹی پی نو روکو، وہ حملے کر رہے ہیں ہمارے فوجیوں پہ، پولیس پہ، اور یہ کتنے ہزار انہوں نے جو ہے حملے کیے ہیں پچھلے 2 3 سال میں، ان تھاؤزنڈز، 5,000 سے زائد اٹیکس کیے انہوں نے. تو وہ یہ بگرام ایئر بیس پہ ہماری کیا وہ بات مانیں گے؟ عائشہ آپ کیا سمجھتی ہے بگرام ایئر بیس کے حوالے سے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ افغان جنرلی ہسٹوریکلی جو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کسی فورن پاور کو یوں آنے بیٹھنے نہیں دیتے. ہوں باگرام ایئر بیس کا جو سودا ہے، اور بات یہ ہے کہ ان کی مشکل یہ ہے کہ دیکھیں جو پرانی فرسٹ جنریشن تھی نا طالبان کی، جی کنٹرولڈ بائی ون سنگل پرسن، ملا عمر. اب یہ ہے اٹس اے نیٹ ورک، جس میں نیٹ ورک میں یہ ہے کہ ہر کسی کو دوسرے کی ضرورت ہے. اور ٹی ٹی پی جو ہے وہ آپ کے ہاں اپنا شریعہ چاہتا ہے امپوز کرنا اس کو، اور اس لیے وہ حملے شملے کرتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی کہ یہ کوئی اچھی بات ہے کہ حملے کرتا ہے، میں اب صرف ایکسپلین کر رہی ہوں. ہوں اور مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ طالبان جب آ گئے، اور بات یہ ہے کہ آپ نے تو خود بڑی سپورٹ کی تھی دوحہ میں، جو آپ کی ایمبیسی تھی اس میں
آپ کے انٹیلیجنس والے بیٹھے ہوتے تھے طالبان کو مشورہ دینے کے لیے کہ یہ امریکیوں سے بات کرو وہ امریکیوں سے بات کرو، تو آپ تو اپنی مرضی سے، اور آپ کا ہی جرنیل تھا نا فیض حمید جو کہ کہتا تھا ایوری تھنگ ول بی رائٹ، ہاں، آل ول بی تو اوکے، سرینا کی آل ول بی اوکے، تو آپ لے کے آئے نا. اب یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ نیٹ ورک کنٹرول میں نہیں ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ خود نیٹ ورک میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ایک بندہ حکم دے کہ بھئی یہ مت کرو وہ مت کرو اور دوسرے جو ہیں وہ بات مان لیں. تو ایک تو میں نے صرف اتنی سی ایکسپلینیشن دینی تھی. نہیں، ہاں اٹس دوسرا امپورٹنٹ. یہ دوسرا یہ ہے کہ بگرام ایئر بیس آج کہہ رہے ہیں، اس لیے کیوں کہہ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ؟ اس لیے کہ دے سی ان کو ایک لسننگ پوسٹ چاہیے چائنا کے لیے، کیونکہ اس سے تھوڑی دور کے فاصلے پہ جو ان کی نیوکلیئر سائٹ ہے وہاں اس کو ایکسس کرنے کے لیے، لسن ان کرنے کے لیے کہ کیا ایکٹیویٹی کر رہا ہے چائنا، ان کو یہ چاہیے. اب بات یہ ہے کہ اس میں ہمارے لیے بھی ایک سچویشن کھڑی ہوگی، کیونکہ ہماری تو ملٹری اسٹریٹجک ٹائز ہیں چائنا کے ساتھ.